میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس کے باپ کو جس نے کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بیچاری حلال کی نہیں ہے، تو میں تو نہیں کہہ رہا، اس کا باپ کہہ رہا ہے۔ حریم شاہ نے کہا کہ آپ نے یہ جو بولا، یہ جو کہا، یہ بکواس ہے۔ اب وہ بکواس کہہ رہی اور آپ دوبارہ ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ پھر کوئی نئی ویڈیو جاری کر دے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہ خدا را پاکستان میں نہ آنا، تمہاری قوم بہت زیادہ مشتعل ہے۔ وائرل ہونے کے لیے اس طرح کی جناب زبان استعمال کرنا جو خلاف شریعت بھی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مناظر علی آپ کی خدمت میں ایک اور سٹوری لے کر آیا ہے، اور یہ سٹوری جو ہے یہ ایسی ہے کہ ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے مفتی عبدالقوی صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو کے اندر ہم نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا جو نکاح کا معاملہ تھا اس کو ڈسکس کیا تھا۔ خاص طور پر حریم شاہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے نامناسب زبان استعمال کی مفتی صاحب کے بارے میں، اور مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ زبان جو انہوں نے استعمال کی ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے چینل پر بھی اور اس سے پہلے کوئی کم از کم 15-16 چینلز تھے سوشل میڈیا کے اور الیکٹرانک کے، میں نے بڑی واضح انداز میں یہ بات کہی جس کو ہماری میں تو نہیں کہتا اس کو، میں تو اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس کی پٹھان قوم کہتی ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کون؟ میں تو ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ جس طرح اس نے، جس کے باپ نے یہ کہا ہو کہ یہ میری بیٹی نہیں، پہلے انہوں نے میرے اوپر کیچڑ اچھالا، حالانکہ اس بد نصیب نے پوری طریقے پہ میرا انٹرویو نہیں سنا۔ تو جس بیچاری نے، جس کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں، جس کے لیے اس کی قوم کہہ رہی ہے کہ وہ ایک اور لفظ بول رہے تھے ہمارا جی، وہ جانتے ہوگے کمسل حقی سے، بہت بڑے مفتی صاحب لفظ بول رہے ہیں آپ۔ یہ میں نہیں بول رہا، میری تو زبان بطور ترجمان کے نمائندگی کر رہی ہے۔ اگر کہتے ہیں تو پھر ان کی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے جو پوری دنیا میں رہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے مفتی صاحب کہ پہلے آپ کا انٹرویو سن کے اس حریم شاہ نے آپ کے لیے لفظ یہ سامنے لکھا ہوا ہے، جو ساری جو بڑی ویب سائٹس ہیں انہوں نے اس کی ہیڈ لائن بنایا۔ حریم شاہ نے کہا کہ آپ نے یہ جو بولا، یہ جو کہا، یہ بکواس ہے۔ اب وہ بکواس کہہ رہی اور آپ دوبارہ ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ پھر کوئی نئی ویڈیو جاری کر دے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ میرے بھائی، اس کی حیثیت کو بھی پوری قوم جانتی ہے، اس کی پٹھان قوم جانتی ہے۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس کے باپ کو جس نے کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بیچاری حلال کی نہیں ہے، تو میں تو نہیں کہہ رہا، اس کا باپ کہہ رہا ہے۔ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال کی نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو اس کے باپ کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ قوم کہہ رہی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے موبائل فون کے اوپر دیکھوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جنوبی افریقہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، مختلف دنیا کے ممالک میں جہاں پٹھان رہتے ہیں اور جہاں ہمارے دوست محبت کرنے والے رہتے ہیں، یہ انہوں نے جملے بولے ہیں، ورنہ میں تو پشتو نہیں جانتا، مجھے کیا پتا کہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ وہ سمجھتی ہے اگر پٹھان ہے، ورنہ پٹھان وہ کہتے ہیں کہ یہ بغیرت پٹھان ہی نہیں ہے، یہ تو ہزارہ کی رہنے والی پتہ نہیں کس کمی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ میرے اوپر اگر وہ بات کر رہی ہے تو غلط اس لیے کر رہی ہے کہ اس نے میرا پورا انٹرویو ہی نہیں سنا۔ کہ خدا را پاکستان میں نہ آنا، تمہاری قوم بہت زیادہ مشتعل ہے۔ وائرل ہونے کے لیے اس طرح کی جناب زبان استعمال کرنا جو خلاف شریعت بھی ہو، خلاف قانون بھی ہو، خلاف حکمت بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ مجھے حیرانی ہے اس بیچاری کے اوپر، پتہ نہیں اس سے کتنے پیسے کما لیتی ہوگی، اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جناب پوری قوم اس سے جناب اپنا کہہ رہی ہے، علیحدگی کا اعلان کر رہی ہے، اسی کی اپنی قوم جناب۔ کیا یہ بیچاری یہ چاہتی ہے کہ ساری زندگی پاکستان میں نہ آئے؟ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کہ معاملہ اب کھل گیا حریم شاہ کا اور آپ کا، بیسیکلی یہ تنازع کوئی ہے، کوئی پرانا جھگڑا ہے بیسیکلی، یہ وہ آپ کو کیوں اٹیک بار بار کر رہی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے یہ ذرا بتائیں، جو کہ اس نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کو تھپڑ مار رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ 1-2 دفعہ 3 دفعہ جب اس نے مجھے بلایا، میں الحمدللہ۔ کہاں پہ بلایا؟ وہ ایک تو اپنا اسلام آباد کے اندر ایک وہ جو بڑی مشہور بلڈنگ ہے اس کے نیچے کیفے خانہ ہے، اس میں بلایا۔ ایک دفعہ جناب سپر مارکیٹ میں، ایک جگہ ایک ٹی وی کے پروگرام میں،
बहरहाल मैं अवामी शख्सियत हूँ, मैंने तो जो आदमी मुझे दावत दे मैं उसके ऊपर। इस्लामाबाद में होटल में थे अब वही अपना उसके सुना था कि वहाँ उसने कोई फ्लैट वगैरह रखा हुआ है। मुफ्ती साहब तुसी फ्लैट है जानते ही ना। है ना, मैं तो कैफ़े में गया था। नहीं, थप्पड़ की नौबत वहाँ नहीं आई, वो तो एक टीवी प्रोग्राम में मैं गया, मैं कराची में था, और ये जो मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, मैं इसको थप्पड़ नहीं कह सकता। जो मेरे ऊपर हाथ उठाया उस बेचारी का नाम आयशा है, और जो कुछ इस थप्पड़ के बाद उसके साथ हुआ, ये थप्पड़ आयशा का था। नामी बच्ची ने, जिसके बारे में अब ये खुद इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरी जो 4 बिहाना किस्म की जनाब उसकी जो तस्वीरें आई हैं, ये संदल खटक ने और आयशा ने इनको वायरल किया है। ये आयशा कौन है? आयशा उसकी सहेली थी। अब आपके साथ राब्ते में है? नहीं, वो बेचारी तो मुझे टेलीफोन करती रहती है, रोती रहती है कि जनाब मैंने हाथ उठाया, मेरे खामद ने मेरे साथ ये किया, मेरी ख़ानदान ने मेरे साथ ये किया। अब उसने माफ़ी मांगी आकर आपसे? माफ़ी क्या, बेचारी माजरत करती रहती है, और मैं तो आप माफ़ कर दी, क्यों नहीं कर? तो मैंने तो उसको माफ़ कर दिया। अब जनाब इसके कहने पर आयशा आई, उसने यूँ किया, ये पीछे वीडियो बना रही है। अब ज़ाहिर ये करती है कि थप्पड़ में ऐसे कसम उठाया कि थप्पड़ तूने मारा है या तो हाथ तूने उठाया, तू तो पीछे वीडियो बना रही थी। तो असल में इस बेचारी को जो दुख है और तकलीफ़ है वो ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने मुझे वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जो आम तौर के ऊपर बहुत सारी जो बच्चियाँ मुझसे मोहब्बत करती हैं, मुझसे ताल्लुक़ रखती हैं, मैं उनको प्रोटोकॉल देता हूँ, उनको बेटी कहता हूँ, बेटी कहने के साथ जो उनके मसाइल होते हैं उनको देखता हूँ। इस बेचारी को उसी रंजिश की वजह से फिर सबसे बुरी बात क्या है कि अब मैं वायरल हो, अब पिछले यानी ये जो भी रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, इससे पहले जो इसकी 4 वो बिहाना किस्म की बहीमाना वीडियोज़ आई हैं, ये बिल्कुल दफन हो गई थी। कौन सी वीडियोज़ की बात कर रहे हैं आप? ये जो 4 पिछले दिनों के अंदर आई हैं, मैं यहीं लाहौर में था। आपने देखी है? हाँ, मुझे लोगों ने भेजी, फिर उसके ऊपर उनमें क्या था? बहुत कुछ था। इसके पाँव हमारी सराकी में कहते हैं बुज्जा, यानी एक शख्स इसके मुंह के ऊपर लानत भेजते हुए, बुज्जा देते हुए, फिर उस आदमी ने, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से उस आदमी ने इंतकाम लिया है मुफ्ती अब्दुल कवी की जानिब से कि तू वो जलील है कि जिससे तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतकाम। अब ये जो जिल्लत की ये इंतहा है। अब बेचारी रमज़ान मुबारक में मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तुम मुझसे रब्ता ना करना, तुम कसम दो। शुक्र है उसने मुझसे रब्ता नहीं किया। बहरहाल मैं उसको यही तलकीन करूँगा कि तुम अगर पठान हो, बाप के मुताबिक तुम हलाल ज़ादी नहीं हो और दूसरी हो, तो इसलिए खुदा रहा उलमा के ऊपर या किसी आम इंसान के ऊपर ऐसी बात करना जो खिलाफ शरीयत है। मेरे इंटरव्यू के हवाले से भी जो तुमने बात की है वो 100 नहीं 1000% गलत है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की। हरीम शाह ने जो इल्ज़ामात लगाए, जो इनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, मुफ्ती साहब ने भी पूरा जो है वो अपना दिफा किया। आप भी इस वीडियो के बारे में, इस इशू के ऊपर जो कुछ कहना चाहें कमेंट सेक्शन में कहें। हमें इस वीडियो में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।